صاحب آپ سوال کر رہے تھے مصدق ملک صاحب سے بھی، اور سنگل میجورٹی کی امپلیکیشن کے بارے میں بھی بتائیں کہ کسی بھی پارٹی کے لیے سمپل میجورٹی کیوں ضروری ہے؟ کہ ملک صاحب نے صحیح فرمایا، جب آپ 5، 13، 14 جماعتیں مل کے کریں گے نا، میری اپنی رائے ہے ملک صاحب اختلاف کریں گے۔ شہباز شریف زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکتے تھے نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب تو آلو گوشت میں زیادہ شوق کرتے ہیں، لیکن وہ انہیں اتنا سکرو کیا ہوا تھا۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے جب میں نہیں بولتا تھا نال، وہ بیچارے اس کو مناتے تھے۔ ادھر زرداری صاحب کی پرچی آتی تھی، یہ چیئرمین ایف پی آر لگاؤ، یہ فلاں لگاؤ۔ ادھر باپ پارٹی تنگ کرتی تھی، اور باپ کے باپ تو ویسے ہی باپ ہوتے ہیں، انہیں تو انکار سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نہیں، وہ شہباز شریف کو تنگ نہیں کرتے، پلیز نہیں کرتے تھے، وہ ملک صاحب کو پتا ہے، وہ ٹی وی پہ نہیں کہیں گے۔ اور ایک دن شہباز صاحب نے کہا کہ اس سے بہتر تھا میں حکومت ہی نہ لیتا۔ اب یہ ایک آف دی ریکارڈ امانت ہے، تو حکومت مضبوط آئے گی تو جو مسائل کا ہمیں سامنا ہے وہی فیصلہ کر سکے گی، اور نان کنٹروورسل ہو۔ اس میں بہت ضروری ہے اب ملک، میرا خیال ہے، ورنہ شاید اگلے الیکشن کی ضرورت بھی نہ ہو، اتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ مجھے خدشہ ہے جو بھی آئے مضبوط حکومت آئے، عوام اس کو ووٹ دے، اے بی سی جو بھی آئے سمپل میجورٹی آ جائے۔ لیکن لگ رہا ہے عمران یعقوب صاحب، ابھی تک تو جتنے سرویز آ رہے ہیں، جن سے بات کر رہے ہیں، انڈیپینڈنس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑا اہم رول ادا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی تقریباً سب لوگوں کا کنسنسس ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ کون سی پارٹی کوئی بہت زیادہ میجورٹی لے لے گی۔ دیکھیں فریحہ، اس وقت پرابلم یہی ہے، جو انڈیپینڈنٹ کی آپ بار بار بات کرتے ہیں، کل بھی سارا دن ٹرانسمیشن میں اس پہ کافی بات ایک تو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ہے، وہ الگ کر لیں، اور دوسرے انڈیپینڈنٹ الگ کر لیں۔ دو طرح کے انڈیپینڈنٹ ہیں نا، ایک تو ہیں جو شروع سے الیکٹیبلز ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی پارٹی سے ناراض ہو کے یا موڈ دیکھ کے ادھر چلے جاتے ہیں، اور وہ آزاد الیکشن لڑ کے پھر جو پارٹی حکومت بنا رہی ہو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرے اس دفعہ انڈیپینڈنٹ ہیں جو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ یافتہ ہیں، لیکن وہ ان کا وہ چھن جانے کے بعد نشان، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ معاملہ تو فیصلہ آنے کے بعد وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں مختلف نشانوں پہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ وہ بھی ایک کھلی آپشن موجود ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں مختلف نشانوں پہ، اب معاملہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ وہ بھی ایک کھلی آپشن موجود ہے کہ اگر کوئی بھی جماعت جیتتی ہے پی ٹی آئی کے علاوہ، تو وہ ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے بہرحال کہ وہ لوگ بھی کیونکہ آزاد حیثیت میں ہیں، لہٰذا اگر وہ کسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان پہ وہ قدغن نہیں، ان کو آپ فارغ نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے پارٹی بدل لی، آپ پہ کراسنگ جو ہے وہ لاگو ہو گئی۔ جو میاں نواز شریف بات کرتے ہیں بار بار اکثریت کی، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں بھی جب انہوں نے تقریر کی تھی تو اس وقت بھی اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو اکثریتی پارٹی ہوگی وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر پائے گی۔ اب یہاں پہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے جو بات کی، بھٹی صاحب نے جو بات کی، یا جو اس سے پہلے قاضی صاحب بات کر رہے تھے، ملک اس وقت واقعی متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم مزید یہاں پہ کھچڑی پکاتے چلے جائیں۔ رائٹ۔ آپ اور میں سمجھتا ہوں ووٹر بھی آج کا 2024 کا ووٹر خاصا سمجھدار ووٹر ہے۔ آپ جتنی مرضی یہاں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یا اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے باتیں کر لیں، وہ جو ووٹر ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، جس کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ لائن میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، جس نے اندر الٹیمیٹلی وہ اپنی ضمیر کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ آپ صرف لائی لگ بن کے تو کسی کا فیصلہ کر دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے آج اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا، اور جو بھی جماعت جیتے گی وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بالکل ہی مارجن بے شک کم ہو جیت کا، لیکن آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا کہ کون سی فیورٹ جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ پریڈکٹ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، جس سے رزلٹ اب تو آنے والے ہیں اور ہم ان کا انتظار بھی کریں بے صبری سے۔ سو ٹو یو مصدق ملک صاحب، الائنس آپ لوگوں کا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، باپ پارٹی کے ساتھ، لیٹس سے کہ آپ کو ایک الائنس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے گورنمنٹ میں، اینڈ آبویسلی اس سے کام پاکستان پارٹی کے ساتھ، کوئی اور پارٹیز بھی آپ کو لگتا ہے کہ جن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہو، شامل ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی ونس اگین؟ ایک تو میں بھٹی صاحب کی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کانٹرڈکشن نہیں۔ بھٹی صاحب محبت سے 6% ترقی کی شرح کو آلو گوشت کہہ رہے تھے،
اور 4% پالیسی ریٹ کو آلو گوشت کہہ رہے تھے. لیکن وہ شہباز شریف صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں, آپ اس سے بھی کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. میں تو وضاحت کر رہا ہوں. وضاحت کر رہا ہوں, میں نے تو کانٹرڈکٹ کیا ہی نہیں ہے. میں تو کیونکہ عوام کو یہ کوڈ ورڈ نہیں ہے, میرا بٹی صاحب کا ہے آپس کا معاملہ کہ ہم کوڈ ورڈز میں کیا کہتے ہیں, تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ $30 بلین کی پاکستان میں نہ اس سے پہلے کبھی انویسٹمنٹ آئی نہ اس کے بعد کبھی انویسٹمنٹ آئی, تو اس کو بھی یہ آلو گوشت. تو آلو گوشت اس وجہ سے کہ عوام کی خوشحالی ہو گئی, تو عوام کو نوکریاں ملنی شروع ہو گئی. دیکھیں نا, جب ترقی ہوتی ہے, جب آپ 6-8 ہزار میل کی سڑک بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سڑک تو باہر سے آ کے آدمی نہیں بنا سکتا, تو جہاں سے سڑک رینگتی چلی جاتی ہے وہاں پہ گھر کی دہلیز کے اوپر نوکری آ جاتی ہے. کیونکہ ان علاقوں میں جہاں پہ سڑک بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ مزدور, سڑک توڑنے والے لوگ, اس کے اوپر بچھانے والے, کارپیٹنگ کرنے والے, اس کے ارد گرد کی بنیاں بنانے والے, یہ تمام لوگ لوکل ہوتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار تھا ڈیولپمنٹ کرنے کا کہ ملک کے اندر کسی طریقے سے ڈیولپمنٹ جو ہے اسے بڑھائی جائے. تو اس کی وجہ سے جو ترقی ہوئی, جو خوشحالی آئی, لوگوں کے پیٹ بھرے, اس کو ہم محبت سے آلو گوشت کہتے ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب تو پہلے بھی کولیشن گورنمنٹ چلا چکے ہیں, کولیشن گورنمنٹ بھی چلا چکے ہیں. نہ صرف کولیشن گورنمنٹ سے, میں آپ کو 2-3 آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں اگر PMLN اور JUIF مل جاتی تو حکومت ہم بناتے. ٹھیک ہے, اور PTI کو نہ بنانے دیتے. یہ فیصلہ صرف میاں نواز شریف کا تھا کہ جو پارٹی جیتی ہے PTI, جس کی سب سے زیادہ سیٹیں اس کو حکومت. مولانا ناراض بھی ہو گئے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمارے پاس کو بہت اہم لوگ آئے, یہ ہماری اندرونی ایک میں ڈسکشن کو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, ان کو سمجھ آ گئی. ہمارے پاس لوگ آئے اور انہوں نے بولا یہ 2013-14 کی بات ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں کشمیر میں. ہمارے پاس سارے ووٹ مکمل ہو گئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں اور ہماری حکومت آ جائے گی ادھر. میاں صاحب نے بولا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے بولا نہیں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی لوگ نہیں کہہ رہے, ہم کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کریں گے, اور جس کی حکومت ہے وہی چلائے گا, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر بلوچستان کی طرف آ جائیں. بلوچستان میں اگر ہم چاہتے تو حکومت بنا سکتے تھے نا, مگر ہم نے نیشنلسٹ کے ساتھ مل کے نہ صرف حکومت بنائی بلکہ ان کو کہا کہ آپ حکومت چلائیں. اور وہ فیصلہ ہوا 2.5 سال. اس کے بعد بھی میاں صاحب نے کوشش ایک راؤنڈ یہ کی کہ وہی چلاتے رہیں, ٹھیک ہے, ہم نہ لیں. مگر پھر جب ہماری پارٹی نے بہت اصرار کیا کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہی صرف چلاتے رہیں, تو میں آپ کو ایک پیٹرن دکھا رہا ہوں کہ کس بردباری کے ساتھ گراؤنڈ کی جو سیاست کی ہے آفٹر یہ جو پریزنٹ پوری ایپیسوڈ ہوئی ان کی ایکسائل کی, اس کے بعد سے انہوں نے ری تھنک کی ہے, اینڈ ہی از ناٹ ریئلی ورکنگ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ برن تو ہے نا, انہوں نے اگر آپ ان کی پہلی تقریر سنیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے باپ کو دفنایا جا رہا ہو اور آپ ملک سے باہر ہو, مشکل ہو جاتی. ٹھیک ہے, لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. لوگوں نے کلثوم آپا اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے وہ ہسپتال کے بھی ٹھٹھے لگائے. آپ کو یاد ہوگا کس طرح کے انہوں نے وہ آئے ہسپتال ہے گئے, کوئی ہسپتال ہے, بہت سی باتیں. لیکن جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے اس کے لیے مشکل پڑ جاتی. کسی کا مذاق ٹھہرا, مگر وہ اپنی کوئی بیگم کے پہلو میں نہ کھڑا ہو سکے جب وہ آخری سانسیں لے رہی ہو, یا دفنا نہ سکے, یا باپ کو نہ دفنا سکے, یا ماں کو نہ دفنا سکے. یہ بڑے بوجھل وقت ہوتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ انتقام میں نہیں لوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک اکٹھا ہو, تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور ہم آگے بڑھیں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. صادق صاحب ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم نے دیکھا بلاول بھٹو نے ایک سٹانس لیا اباؤٹ پولیٹیکل پرزنرز یا خواتین کے حوالے سے, میاں صاحب نے نہیں لیا. میں بلاول صاحب کا سٹانس آپ کے سامنے ڈی کوڈ کر دیتا ہوں جیسے مجھے سمجھ آتی, پھر میں تبصرہ مبصرین پہ چھوڑوں گا. دیکھیں بلاول صاحب نے 3 ہائپوتھیسز کیے. بلاول صاحب کا پہلا ہائپوتھیسس یہ تھا کہ پنجاب کے اندر جو اینٹی PMLN ووٹر ہے نا, جو PTI کا ووٹر ہے, وہ کبھی بھی مر جائے گا, PMLN کو ووٹ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کا پہلا ہائپوتھیسس. ان کا دوسرا ہائپوتھیسس یہ تھا کہ PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو کمپلیٹ ڈس ارے کا شکار ہو گئی ہے.